نیشنل بینک آف پاکستان میں ہونے والے سنس کوٹے کے حوالے سے بھرتی کے عمل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر تسلی بخش قرار دیا اور درخواست گزاروں کی داد رسی کرتے ہوئے ان کی اپیلیں منظور کی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور صدر نیشنل بینک آف پاکستان کو پابند کیا کہ ان درخواست گزاروں کو دوبارہ سنیں۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے ان افراد پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جو سن کوٹے کے حوالے سے اپنی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔ تو اس فیصلے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 2019 میں اور 2021 میں نیشنل بینک آف پاکستان کے افسران کیڈر کے 2 امپلائیز فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیگل ہیئرز ایاز اور عبید اللہ نے بینک کو درخواستیں گزاری کہ ان کے والد کی جگہ پر ڈسیز کوٹے میں بھرتی کیا جائے، مگر نیشنل بینک آف پاکستان نے عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ تو ان کی درخواستوں پر کوئی ہاں کی نہ کی، نہ انہیں ایکسیپٹ کیا نہ انہیں ریجیکٹ کیا۔ درخواست گزاروں نے اپنی درخواست میں کہا کہ 2011 میں امپلائی سنس کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ایک پالیسی جاری ہوئی اور اس کے مطابق انہوں نے کورٹ سے استدعا کی، ہائی کورٹ سے استدعا کی اپنی ریٹ میں کہ بینک ہمیں کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دے رہا، تو اس 2011 کی جو امپلائمنٹ اپورچونیٹی ڈسیز سنس اینڈ ڈاٹرز کے حوالے سے یا گولڈن شیک ہینڈ جو لوگ لے چکے ان کے حوالے سے اس پالیسی کے مطابق انہیں بھرتی کی جائے۔ لیکن ہائی کورٹ نے بینک کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ 2022 کی ایک نئی پالیسی آ چکی ہے تو لہٰذا ان درخواستوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور یوں ان درخواستوں کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ یہ درخواست گزار سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاتے ہیں، جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل 25 کے مطابق اور 27 کے مطابق سب کو برابری کا اور ملازمت میں یکساں مواقع فراہم کرنے کا حق حاصل ہے۔ نہ تو کوئی منمانی کر سکتا اور نہ ہی کوئی اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کسی بھی حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ پالیسی آلریڈی 2011 کی بینک جاری کر چکا ہے اور درخواست گزاروں نے بھی اسی پالیسی کے مطابق اپنی درخواستیں جمع کرائی تھی، چونکہ بینک نے اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تو لہٰذا نئی پالیسی ان پر لاگو نہیں ہوتی، تو اس پہلی والی پالیسی کے مطابق جو ہے انہیں بھرتی کے عمل سے گزارا جائے۔ اور یوں انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور جولائی 2025 میں انہوں نے ایک نیا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان درخواست گزاروں کے حق میں دیا اور ان کی اپیل منظور کی، اور بینک کو پابند کیا کہ وہ دوبارہ ان درخواستوں پر پرانی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ان کی ریکروٹمنٹ کرے اور اس پالیسی کے مطابق ان درخواستوں پر دوبارہ ان پر عمل جاری کیا جائے، پروسیس کیا جائے، بھرتی کا عمل جاری کیا جائے، تاکہ ان کو انصاف مل سکے اور یکساں اور انہیں برابری کے حساب سے انہیں بھی ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ جو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ افراد جو امپلائیسنس کے حوالے سے اپنی درخواستیں 2011 کی پالیسی کے مطابق بینک میں جمع کرا چکے ہیں اور وہ بھی اس ججمنٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور قوی امید ہے کہ انہیں بھی انصاف ملے گا اور بینک بھی انہیں اسی پالیسی کے مطابق ٹریٹ کرے گا۔